صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قيل: وبم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قلنا: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. بہت ہی احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے
کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اطمینان والی، خوشیوں والی، چین والی زندگی نصیب ہو جائے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، ہر ایک کی زندگی کا یہ مقصد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سکون، یہ چین، یہ اطمینان حاصل کیسے ہو؟ تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ بات کل ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے گھر کو بھی اس کا سکون بتایا، یعنی سکون کا ذریعہ بتایا، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بتایا، اور اطمینان ذکر میں بھی بتایا ہے۔ تو یہ سکون کے اسباب ہیں۔ تو ہماری گھریلو زندگی اور فیملی لائف پرسکون اور خوشیوں بھری کیسے ہو جائے، اس سلسلے میں کل اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے کچھ باتیں کہی تھی کہ اگر وہ ان باتوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ان کی گھریلو زندگی سکون والی ہو جائے گی۔ اور کل یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آج جو گفتگو ہوگی، جو باتیں کہی جائیں گی، وہ اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے ہوگی، اس لیے کہ یہ رشتہ دو طرفہ ہے، ڈبل سائیڈ رشتہ ہے۔ مرد اور عورت دونوں مل کر ایک رشتہ بنتا ہے، اور دونوں کے ذمے کچھ حقوق ہے۔ اس لیے دونوں اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو یہ رشتہ پرسکون ہوگا اور ٹھیک چلے گا۔ جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، دو ویل ہوتے ہیں، دونوں ویل اپنا اپنا کام کریں تو گاڑی ٹھیک چلتی ہے۔ اگر پیچھے کا ویل جام ہو جائے تو آگے کا پہیہ چاہے کتنا ہی زور لگائے، گاڑی آگے نہیں چلتی، اور آگے کا پہیہ اگر جام ہو جائے تو پیچھے کا پہیہ کتنا ہی زور لگائے، گاڑی الٹ تو سکتی ہے لیکن آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طرح پرسکون زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنے اپنے ذمے جو حقوق ہے دوسرے کے، اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، تب جا کر یہ زندگی کی گاڑی ٹھیک چلتی ہے، اچھی رفتار سے چلتی ہے، اور آرام دہ طور پر گزر بسر ہوتا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں میاں بیوی میں سے ہر ایک کی کوشش پوری طور پر یہ ہونی چاہیے کہ میرے ذمے میرے شوہر کے، یا شوہر یہ سوچے کہ میرے ذمے میری بیوی کے جو حقوق ہیں میں اس کو پورا ادا کر دوں۔ اس بات کی فکر میں نہ پڑے کہ بیوی میرے حقوق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی، بیوی یہ نہ سوچے کہ میاں میرے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر یہ دیکھنے جائیں گے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ اور ایک اور چیز بہت اہم ہے، آگے کی بات سننے سے پہلے اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے یہ بہت پیارا اصول لکھا ہے اپنی بخاری کی شرح میں، کہ جہاں کہیں معاملہ ایسا ہو جس میں دو طرف کے حقوق ہوں، جیسے میاں بیوی کا معاملہ ہے، حاکم اور رعایا کا معاملہ ہے، والدین اور اولاد کا معاملہ ہے، اس میں دو طرفہ حقوق ہوتے ہیں، دونوں طرف سے حقوق آتے ہیں۔ تو جہاں کہیں معاملہ ایسا ہو جس میں دو طرف سے حقوق ہو، تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر ایک فریق کو، ہر ایک جانب والے کو اس قدر تاکید کرتی ہے، اس قدر تاکید کرتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سارے حقوق اسی کے ذمہ ہیں۔ اور جب دوسری جانب والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے شریعت تو اس کو بھی اتنی ہی تاکید کرتی ہے۔ چنانچہ میاں بیوی کے معاملے میں شوہر کی طرف جب شریعت متوجہ ہوتی ہے اور اس کو بیوی کے حقوق یاد دلاتی ہے تو اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے، اتنا زور دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمائے کہ تمہارے بہتر ہونے کا سرٹیفکیٹ تمہارے گھر میں سے ملے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے جو کل ذکر کی گئی تھی۔
اور جب شریعت بیوی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کے سامنے شوہر کے حقوق اس قدر تاکید کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ گویا سارے حقوق بیوی ہی کے ذمہ ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے دونوں کی اس قدر تاکید کرنے کا کہ اتنی زیادہ تاکید کریں گے تو تھوڑی بہت ادائیگی ہوگی اور بیلنس باقی رہے گا. اتنی زیادہ تاکید کریں گے تب جا کر اہتمام دل میں آئے گا، عظمت دل میں آئے گی اور کچھ حقوق ادا ہو جائیں گے. اور شوہر کو جب اتنی تاکید کی ہے وہ بھی تھوڑا اہتمام کرے گا تو حقوق ادا کرے گا، تو دونوں کی گاڑی بیلنس سے چلتی رہے گی اور مناسب راستے پر چلے گی. تو ایک یہ اصول اپنے سامنے رکھے. دوسری بات جو بہت اہم ہے میاں بیوی کے تعلقات میں، میرڈ لائف میں، وہ بہت اہم چیز یہ ہے جو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ میاں بیوی کی زندگی کو بہتر ہونے کے لیے قاعدے قانون نہیں چلتے. میاں بیوی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قاعدے قانون نہیں چلتے. قاعدے اور قانون کے ذریعے سے دونوں کی زندگی میں خوشیاں نہیں آتی، بلکہ میاں بیوی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس میں خوشیاں لانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا خوف، جس کو تقوی کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں. اور دوسری چیز قربانی. تقوی اور قربانی یہ وہ چیز ہے جو میاں بیوی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے عام طور پر، اور تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا تعلق اتنا کلوز ہے، اتنا قریبی ہے اور اتنا خفیہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی اس کے درمیان میں دخل نہیں دے سکتا. دونوں کا تعلق انجر دور ہوتا ہے، دروازے کے اندر ہوا کرتا ہے، اتنا زیادہ قریبی تعلق ہے کہ اس میں کوئی تیسرا آدمی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی تیسرے کو کچھ بات کہی بھی نہیں جا سکتی. اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہ ہو اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ ہو وہاں تک میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے قاعدے قانون کے ذریعے سے جو لوگ ازدواجی زندگی اور میری لائف کو اچھا بنانا چاہتے ہیں ان کی زندگیاں اچھی نہیں ہوتی. بہت سی مرتبہ قاضی کی عدالت میں پہنچتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اگر کچھ معاملہ ایسا ہو جائے تو عدالت میں جائیں گے اور قاضی کے سامنے اپنی شکایت پیش کریں گے، تو قاضی صاحب اس کے بارے میں یہ فیصلہ تو کر دیں گے کہ بھائی بیوی کو خرچہ شوہر نہیں دیتا ہے تو اس کے ذمے ہر مہینے اتنے خرچہ لازم کر دیں گے کہ ہر مہینے شوہر اتنے 1000 روپئے بیوی کو دے دے، تو پیسے تو دے دے گا. لیکن آج تک کسی عدالت کے جج نے یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو دن میں 10 منٹ محبت کے ساتھ اس سے بات کرے. ایسا کوئی فیصلہ قاضی نہیں سناتا ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے جسمانی حقوق ادا نہیں کرتا تو قاضی کی عدالت میں کبھی یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ شوہر اتنے دن میں اپنی بیوی کا یہ حق ادا کرے گا. اس لیے یہ انتہائی قریب اپنے آپسی تعلقات ہے، اس میں قاضی کی عدالت نہیں چلتی. تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قاعدے قانون نہیں چلتے بلکہ قربانیاں اور اللہ کا خوف، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کو بہتر بناتی. یہ 2 اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ دونوں کو شریعت نے الگ الگ رہنمائی کی ہے اور دونوں کو بہت تاکید کی ہے تاکہ دونوں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور یہ بیلنس باقی رہے. اور دوسری چیز، میاں بیوی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قاعدے قانون نہیں چلتے بلکہ اس کے لیے اللہ کا خوف اور قربانی، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم بیوی کے ذمے شوہر کی کیا حقوق ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں بیوی اپنا کیا رول ادا کر سکتی ہے اور اس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے. جیسے شوہر کو بہت ساری باتیں شریعت نے بتائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہے، تو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہے، یا ایک کامیاب بیوی کیسی ہونی چاہیے.
اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں. سب سے پہلے ایک مسلمان بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ مجھے اپنی زندگی کی بنیاد میرے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اور ان کی تعلیمات پر رکھنی ہے. دنیا کیا کہتی ہے اور ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی کیا کہتی ہے اور ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب کیا کہہ رہی ہے اور کون سی سنسکرتی کیا بتا رہی ہے، وہ سب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ شریعت اسلامیہ ہے، قرآن و حدیث ہے کہ وہ ایک عورت سے کیا چاہتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی عورت کی بہت واضح طور پر رہنمائی کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے اور اس کی زندگی میں شوہر کا کیا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے. تو ایک عورت کے لیے، ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک کامیاب بیوی بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کے دل میں اپنے شوہر کی عظمت اور احترام بہت اعلیٰ درجے کا ہو. عورت کے دل میں اپنے شوہر کی عظمت اور احترام بہت اعلیٰ درجے کا ہو، اس کا مقام اور مرتبہ اس کے دل میں بہت اعلیٰ درجے پر قائم ہو. یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے ایک مسلمان بیوی سے کہ جب نکاح ہوا اور ایک مرد اس کی زندگی میں شوہر بن کر داخل ہوا تو اب سب سے پہلے وہ اس بات کو دیکھے کہ میرے دل میں میرے شوہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ شوہر کے حقوق اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. لیکن چونکہ ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ نبی کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے، نہ ولی کے سامنے ہو سکتا ہے، نہ قبر پر ہو سکتا ہے، نہ مزار پر ہو سکتا ہے، نہ کہیں اور ہو سکتا ہے، صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے اور کسی کے لیے نہیں، اس لیے بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے. لیکن اس ارشاد سے مقام معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام کتنا بڑا، کہ اگر اجازت ہوتی سجدہ کرنے کے اللہ کے علاوہ کسی کو تو شوہر کے سامنے بیوی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی. اس سے اندازہ لگائیے کہ شوہر کا مقام، مرتبہ اور عظمت کس قدر زیادہ ایک بیوی کے دل میں ہونی چاہیے. اور اسی روایت میں آگے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. کوئی عورت اپنے رب کا شکر اس وقت تک ادا ہرگز نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. ایک روایت. دوسری روایت، ایک صحابی حضرت حسین ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ میری پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کسی کام کے لیے. جب وہ کام سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ذات زوج انتی، کیا تم شوہر والی عورت ہو، یعنی شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں شادی شدہ عورت ہوں، میرا شوہر ہے. آپ نے دریافت کیا، آپ نے پوچھا کیف انتی لہو، تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ عورت سے سوال کیا آپ علیہ السلام. یہ سوال آپ میں سے ہر عورت اپنے آپ سے کرے کہ میں اپنے شوہر کے لیے کیسی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے کیف انتی لہو، تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟
قالت, اس عورت نے جواب دیا, ما آلوہ الا ما عجزت عنہ, میں اس کی خدمت میں اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کرتی ہوں, ہاں مگر کوئی کام ایسا ہو جس سے میں عاجز ہو جاؤں اور میں اس کام کو کرنے پر قادر ہی نہ ہوں تو وہ الگ بات ہے. باقی جتنا میرے بس میں ہے, جتنا میری قدرت میں ہے, جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے, جتنا میرے لیے پاسبل ہے, وہ سب کی سب خدمت اور اطاعت میں اس کی کرتی ہوں. اتنا عجیب جواب دیا, اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتک و نارک. آپ نے ارشاد فرمایا, ذرا دل کے کانوں سے ہماری مائیں بہنیں سنیں, فانظری, آپ نے ارشاد فرمایا فانظری, اچھی طرح دیکھ لینا, غور کر لینا, این انت منہ, کہ اس کے نزدیک تیرا کیا مقام ہے, اس لیے کہ وہ یعنی تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے. یعنی اگر تو نے اس کی اطاعت کی اور اس کے دل کو خوش کیا تو تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر تو نے اس کو ناراض کیا اور تو نے اس کو تکلیف دی تو وہی تیرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس سے اندازہ لگا. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ایک مسلمان بیوی میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی عزت, اس کا احترام اور اس کی عظمت, اس کا مقام بہت اونچا ہو, اور اپنے آپ کو اپنے شوہر کے سامنے نیچا سمجھے. یہ مطلوب ہے. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کا ماتحت سمجھے, اپنے شوہر کے نیچے سمجھے, اور اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھے اور اپنے شوہر کو اپنے سے اونچا سمجھے. یہ ایک مسلمان عورت سے مطلوب ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے ذمے شوہروں کے حقوق ہیں. قرآن نے عجیب بات کہی, جیسے عورت کے ذمے شوہر کے حقوق ہے ویسے ہی شوہروں کے ذمے بھی عورتوں کے حقوق ہے. اور اس کے بعد آگے والا جملہ جو فرمایا, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت اور برتری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. مساوات نہیں ہے, برابری نہیں ہے, بلکہ مرد کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے عورت کے اوپر. اس بات کو تسلیم کرنا اور اس بات کو ماننا یہ قرآن کی آیت کا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کا تقاضا ہے. عورت اس بات کو تسلیم کرے. بہت بڑا المیہ ہے, بہت تکلیف کی بات ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں ہم ایسے ماحول میں ہے کہ قرآن و حدیث سے ہم چیزیں نہیں لیتے ہیں, ہم باہر کی چیزیں سنتے ہیں, دنیا کیا کہتی ہے, سماج کیا کہتا ہے, معاشرہ کیا کہتا ہے, فلاں کلچر کیا کہتا ہے, وہاں سے ہم لے رہے ہیں. اور مغربی تہذیب, ویسٹرن کلچر ہمارے پاس یہ بات لے کر آیا کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ, مرد اور عورت دونوں برابر, مساوات, برابری, یہ جو نعرے لگے ہیں اور عورت کی آزادی اور فریڈم کے جو نعرے لگے ہیں, اس نے سارے نظام کو تباہ و برباد کر دیا. بس اتنا ہی کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ جب ویسٹرن کلچر میں اور مغربی ممالک میں یہ مرد کی جو فوقیت تھی, مرد کو جو بڑا بنایا گیا تھا اللہ کی طرف سے, اس کو جب سے ختم کیا گیا اور مرد اور عورت دونوں برابر آ گئے, نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں نکاح کا نظام ختم ہو رہا ہے. کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, اور فرینڈشپ لائف ہے, یوز اینڈ تھرو والا معاملہ ہے کہ استعمال کرو پھر پھینک دو. یہ معاملہ وہاں چل رہا ہے. یہ نتیجہ ہے اس قرآن کے اصول کو چھوڑنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے, انسانوں کے مزاج بنائے ہے, اس سے زیادہ کوئی انسانی مزاج کو نہیں سمجھتا. اللہ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ برتری چاہتا ہے, وہ اوپر رہنا چاہتا ہے, اس کی مزاج اللہ نے ایسا بنایا اور یہ ضروری ہے. جب اس کے مزاج کو اور اس کی فطرت کے خلاف کام کیا تو اس نے پھر شادی کرنا چھوڑ دیا کہ جب گھر میں میری کچھ چلتی نہیں ہے تو پھر میں کسی کو لا کے کیوں ذمہ داری اٹھاؤں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا,
الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے، مرد عورتوں کے اوپر نگران ہے، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، یعنی گھر میں حکومت مرد کی چلے گی، اس لیے کہ مرد کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان فرمائی، کیوں مرد کو اونچا بنایا۔ نمبر 1، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد نے بیوی کو حاصل کرنے کے لیے مہر کی صورت میں مال خرچ کیا ہے۔ ان دو وجہوں سے اللہ نے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ عظمت، احترام اور عزت اس کی رکھے، اور اپنے آپ کو مرد کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے، کم درجہ سمجھے، اور شوہر کو اپنے سے بہت اونچا سمجھے، اس کی عظمت کرے، اس کا احترام کرے۔ یہ سب سے پہلا تقاضا ہے، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے، سب سے پہلا حق ہے۔ جب تک کسی عورت کے دل میں اپنے شوہر کی عظمت اور احترام نہیں ہوگا، وہاں تک اس سے آگے والی باتیں نہیں ہوگی۔ اس کی اطاعت کیوں کرے گی جب وہ اپنے آپ کو فارورڈ سمجھ رہی ہے، اپنے آپ کو شوہر سے زیادہ اونچا سمجھ رہی ہے، تو وہ اپنے شوہر کی بات کیوں مانے گی؟ وہ تو شوہر کو اپنی بات منوائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عورت چاہے کتنی ہی نیک بن جائے اور شوہر گنہگار ہے، پھر بھی اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مقام اور مرتبہ اونچا سمجھے۔ عورت چاہے کتنی پڑھی لکھی ہے اور شوہر ان پڑھ ہے، پھر بھی وہ چونکہ اس کا شوہر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے سے اونچا سمجھے۔ عورت چاہے کتنی ذہین ہو، کتنی عقل مند ہو، اور شوہر بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، پھر بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے اونچا سمجھے، اس کا مقام، اس کی عظمت دل میں ہو، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو۔ یہ ایک مسلمان عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس کے بغیر وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتی، اس کے بغیر وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتی۔ آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سماج میں دیکھا جاتا ہے عورتیں عام طور پر اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی ہے، دل میں عظمت نہیں ہوتی ہے، اس کی برائیاں کرتی رہتی ہے، بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے، گویا کہ شوہر کو اپنا غلام سمجھتی۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، ہماری مائیں بہنیں اپنے دلوں میں اس کو بٹھا لے کہ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے، جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے ان جملوں پر کہ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے، اور جب شوہر اس کا غلام بنا تو وہ غلام کی بیوی بن گئی۔ تو غلام کی بیوی ہونا کوئی اچھی بات ہے یا بری بات؟ اور ایک عورت وہ ہے جو شوہر کو اپنا بادشاہ بناتی ہے، اپنے گھر کا کنگ بناتی ہے، اور خود بادشاہ کی بیوی یعنی کوئین بن جاتی ہے۔ تو یہ اس میں سے کون سی عورت اچھی؟ غلام کی بیوی اچھی یا بادشاہ کی بیوی اچھی؟ تو جو عورت اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے وہ تو غلام کی بیوی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا ویلیو؟ اور جو عورت اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ سمجھتی ہے، اپنا کنگ سمجھتی ہے، تو وہ اس کی کوئین بن جاتی ہے، اس کی رانی بن جاتی ہے، اس کی ملکہ بن جاتی ہے۔ تو یہ عزت والی عورت ہے۔ اس لیے عقل مند ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بنائے اور خود بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ نے کچھ زیادہ ذہانت دی ہوتی ہے کبھی کسی عورت کو، تو وہ اپنے شوہر کو کچھ خاطر میں ہی نہیں لاتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بات بات میں اس کو جھڑک دیتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی اور گھر کے نظام کو تباہ و برباد کرنے والی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کے دل میں اپنے شوہر کی عزت، احترام اور عظمت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو تو ہمارے یہاں اردو والے مجازی خدا کہتے ہیں۔ ایک تو اللہ حقیقی اللہ ہے، خدا ہے، لیکن شوہر یعنی ایک عورت کے ذمے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور اس کی فرما برداری اور اس کے حکم کو ماننا ضروری ہے، اس کے بعد سب سے بڑا حق ایک عورت کے ذمے اس کے شوہر کا ہے۔ ماں باپ سے بھی، نکاح کے بعد ماں باپ سے بھی بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ علماء نے اس بات کی صراحت کی، اس لیے اس کو مجازی خدا کہتے ہیں کہ گویا زمین پر وہ اس کے لیے اللہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک درجے میں کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، شوہر کی عظمت کا اندازے کے لیے ایک اور بات بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ ایک عورت کے لیے جنت میں داخل ہونے میں بہت بڑا دخل شوہر کی رضامندی کا بھی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، جو عورت دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار شوہر کی رضامندی پر رکھا گیا کہ اللہ کے حقوق تو اس نے ادا کیے، لیکن شوہر کو راضی نہیں کیا، شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گی۔ بیوی کی جنت شوہر کی رضامندی پر موقوف۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ عورت اگر یہ 5 کام کر لے، بلکہ 4 کام کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل فرمائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، وصامت شہرها، رمضان کے مہینے کے روزے پابندی سے رکھیں، 2 کام۔ تیسرا کام، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، کہ حرام طریقے سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے۔ اور چوتھی چیز فرمائی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی بات مانے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کا حکم نہ دے۔ تو اس عورت سے کہا جائے گا، ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئت، تو جنت میں داخل ہو جا جون سے بھی دروازے سے تو داخل ہونا چاہے۔ اتنی بڑی بات بیان فرمائی گئی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل میں اپنے شوہر کا مقام اور مرتبہ بلند بٹھائے، اور اس کو اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے سے برتر سمجھے، اپنے سے اوپر سمجھے کہ یہ میری جنت ہے، اگر میں اس کو خوش کروں گی تو، اور خوش نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے، اور اللہ نے اس کی اطاعت میرے ذمہ فرض کی ہے۔ اس بات کو سمجھے، اللہ نے اس کا مقام مجھ سے بڑا رکھا ہے تو میں اس کو بڑا سمجھوں۔ دوسری چیز ہے اطاعت۔ اطاعت یعنی فرما برداری۔ ایک مسلمان اور کامیاب بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم کرے، اپنے گھر میں شوہر کی بات چلائے، اپنی بات نہ چلائے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اپنے گھر میں کس کی چلے، گھر کا بڑا کون۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ ملک چلانے کے لیے پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہی وہ فیصلے کرے گا، ورنہ ہر آدمی پرائم منسٹر بن جائے تو کیسے کام چلے گا۔ اسی طرح کوئی اسکول ہے تو اس کے لیے ایک پرنسپل ہوتا ہے جس کے فیصلے سب کو ماننے پڑتے ہیں۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے۔ کوئی مدرسہ ہے تو وہاں محتمم ہوگا، کوئی ادارہ ہے تو وہاں کوئی بڑا آفیسر ہوگا جس کی بات چلے گی۔ تو گھر بھی تو ایک انتظامی ادارہ ہے۔ اس گھر کے نظام کو ٹھیک چلانے کے لیے ایک حاکم چاہیے کہ جس کا فیصلہ سب لوگ مانے گھر کے۔ اب وہ حاکم کس کو بنایا جائے؟ تو اللہ نے یہ حاکم مرد کو بنایا ہے کہ گھر کے کاموں میں اور گھر کے تمام امور میں فیصلہ، آخری فیصلہ مرد کا ہوگا، نہ کہ عورت کا۔ اس بات کو مشورہ ہو سکتا ہے اور اپنی بات پیش کرے اچھے انداز میں، لیکن آخری فیصلہ مرد کا تسلیم کیا جائے گا۔ یہ اطاعت ضروری ہے۔ گھر کے جو بڑے کام ہیں ان کے فیصلے مرد کرے، اور جو گھر کے اندرونی کام ہے اس کے فیصلے عورت کرے۔ بہت بڑا مسئلہ اپنے اندر سلجھا لیجئے کہ جو بڑے کام ہے، بچے کون سی اسکول میں پڑھیں گے اس کا فیصلہ بیوی نہیں کرے گی، مرد یعنی اس کے ابا کریں گے۔ بچیاں کون سے کپڑے پہنیں گی اس کا فیصلہ اس کے ابا کریں گے، اس کی امی نہیں کرے گی۔ بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا، یہ فیصلہ اس کے ابا کریں گے، اس کی امی نہیں کرے گی۔ گھر میں
کون سی چیز آئے گی کون سی چیز نہیں آئے گی، کون گھر میں آئے گا اور کون نہیں آئے گا، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، کب جانا ہے اور کب نہیں جانا ہے، یہ سب فیصلے مرد کے ہوں گے۔ ہاں، گھر میں کیا پکانا ہے یہ فیصلہ عورت کر دے گی، کیا پکانا ہے یہ فیصلہ عورت پر چھوڑ دو، گھر کی سیٹنگ کیسے ہوگی، فرنیچر کیسے رکھنا ہے، اس کا فیصلہ عورت کر لے گی۔ یہ اندرونی کام ہے، یہ گھر کے اندر کی، وہ ہوم منسٹر ہے۔ ہوم منسٹر کا مطلب گھر کے اندرونی جو کام ہوتے ہیں اس کی منسٹری اس کو دے رکھی ہے۔ ہاں، لیکن جو بڑے کام ہے ان کے فیصلے مرد اور شوہر کریں گے۔ شوہروں کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے اور بیویوں کو اپنے شوہر کو ان کا مقام دینا چاہیے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ شوہر کی اطاعت، اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے۔ بات میں شوہر کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، خالی اوپر سے ہاں کہہ دیا، بعد میں بات نہیں مانی۔ تو شوہر کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یاد رکھے، شوہر کی نافرمانی گناہ ہے۔ عام طور پر ہماری خواتین اس کو گناہ سمجھتی بھی نہیں ہے۔ روایتوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ گھر سے باہر جانا ہو تب بھی اپنے شوہر کی اجازت لے کر جائے۔ اگر بغیر اجازت کے جاتی ہے تو وہ گناہ کر رہی ہے۔ گھر میں کون آئے گا، شوہر نے کسی کے بارے میں منع کیا کہ یہ آدمی ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو پھر وہ اس کو آنے دے تو یہ گناہ کا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح شوہر نے کسی کپڑے کے بارے میں کہا کہ یہ کپڑے آپ کو نہیں پہننے، یہ پہننے، پھر بھی آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ نے اس کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، یہ ایک عورت گناہ کا کام کر رہی ہے۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ تصویر گھما کے بیچاری یوں سمجھتے کہ میں تو بہت نیک ہو گئی، تو اس سے وہ نیک نہیں ہو جائے گی، اس کی نیکی کا بہت بڑا تعلق اس سے ہے۔ ارے اندازہ اس سے لگائیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو اگر نفل روزہ رکھنا ہے، عورت کو اگر نفل روزہ رکھنا ہے تو وہ شوہر کی، اگر شوہر گھر میں ہے، کہیں سفر میں نہیں گیا ہے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ شوہر کو پوچھے، شوہر کہے ٹھیک ہے رکھو تو رکھے گی۔ فرض نماز کا، فرض روزے کا مسئلہ نہیں، نفل کا مسئلہ یہ ہے۔ شوہر کی موجودگی میں نفل نماز پڑھنے کا اس کو شوق ہے، تو شوہر سے پوچھ کر جائے کہ میں نفل نماز پڑھوں، یہاں تک اس کو اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر دنیا کے دوسرے کاموں میں کیا ہوگا۔ تیسری چیز، اور ایک کامیاب بیوی بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی سچی محبت ہو۔ بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، کل بھی بتایا تھا کہ نکاح ہوتے ہی خود بخود ایک میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ سلوک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل میں نفرت آ جاتی ہے، تو اس نفرت کو مٹائے، محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ سے مانگے۔ اور دونوں کو، جو شوہر یہ بیان سن رہے ہیں وہ اندر ہی اندر اتنے خوش نہ ہوں، ان کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ اور یہ صرف روایتیں اور رجال و قوامون والی آیتیں ہیں اور اپنے مقصد کی حدیثیں یاد نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بات پھر درمیان میں کہوں کہ ہمارا ایک بہت کمزور نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کی حدیثیں اور باتیں تو بہت اچھی طرح یاد رکھتے ہیں جس میں اپنا فائدہ ہو، اور جہاں اپنی دینے کی بات آتی ہے وہ سب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف باتیں سن کر یہ نہیں، اپنے ذمے جو باتیں ہیں وہ دیکھیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے دل میں اپنے شوہر کی سچی محبت رکھے، کسی اور کی محبت اپنے دل میں نہ آنے دے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سلسلے میں فرمایا کہ سب سے اچھی عورت کون سی؟ حضور جس کو اچھی کہے وہی سب سے اچھی عورت۔ فرمایا خیر نسائکم، تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھی عورت وہ ہے اذا نظر الیہا زوجہا سرتہ، وہ اس طرح اچھی بن ٹھن کر رہے، اپنے آپ کو ایسا مینٹین رکھے کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو۔ یعنی اپنا ظاہر، اپنا لباس، اپنا جسم اس طرح بنا کر رکھے کہ شوہر اس کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی ہو۔ یہ شوہر کے لیے، یعنی بیوی کے ذمے شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے لباس کا خیال رکھیں۔ عام طور پر عورتوں میں اس سلسلے میں بھی کوتاہی ہے کہ جب گھر سے باہر جانا ہوتا ہے
تب تو بہت اچھی طرح میک اپ کر کے تیار ہوتی ہے اور جاتی ہے، حالانکہ باہر نکلتے وقت میک اپ کرنا حرام ہے، باہر نکلتے وقت خوشبو لگانا حرام ہے۔ اور جب گھر میں ہوتی ہے تو دن بھر میلے کچیلے کپڑوں میں، اور کبھی تو بہت دیر تک وہ نائٹ ڈریس میں اور نائٹی میں گھومتی رہتی ہے۔ دیکھنے والا تو گھر میں ہے، اس کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہنے، اپنے گھر میں میک اپ کرے، اپنے گھر میں خوشبو لگائے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، تو جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، یقین جانیے یہ ثواب کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے دل کو خوش کرنا چاہتے، نیت کرے کہ ایسا باہر ماحول ہے، اگر میں تیار نہیں ہوں گی، میں اچھی نہیں رہوں گی، تو میرا شوہر باہر دوسری عورتوں کو دیکھے گا۔ اس نیت سے تیار ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو اور وہ پاک دامن رہے، اس کی نگاہیں پاکیزہ رہے، اس لیے وہ تیار ہو رہی ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ اعتدال میں رہتے ہوئے، درمیانی پن اختیار کرتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے وہ تیار رہے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش ہو جائے۔ اور خوشی صرف کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے، خوشی صرف چہرے کو اچھا دکھانے سے نہیں ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ہی شوہر گھر میں آئے، مسکرا کر اس کا استقبال کرے، منہ بنا کر نہ رکھے، مسکرا کر اس کا استقبال کیا، اسمائل کی اس کے سامنے، اور اس کے سامنے پانی پیش کیا اور اس کا استقبال کیا، کوئی اچھا جملہ کہہ دیا، شوہر کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے دل کو خوش کرنے کے بہت طریقے جو عورتیں سمجھتی ہے، تو جس طریقے سے اس کا دل خوش ہوتا ہو اس طرح اپنے آپ کو رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ کوئی شوہر ایسا ہے جو اپنی بیوی کو یوں ایسا کوئی بات حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، بے پردہ رہنے کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے اذا امرها اطاعته، جب شوہر اس کو کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شوہر نے کوئی کام کا حکم دیا تو بیوی اس کے حکم کو پورا کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات مانے، یہ اچھی عورت ہے۔ اور جو بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اچھی عورت نہیں ہے۔ تو جو عورت اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتی ہے حضور کی نظر میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی جو بات ہو، اس کا جو حکم ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے اور خوش دلی سے اس کی بات مانے، منہ چڑھا کر نہیں، ناراض ہو کر نہیں، بلکہ خوش دلی سے اس کی بات مان لے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب شوہر کہیں گیا ہوا ہے، موجود نہیں ہے گھر میں، چاہے سفر میں گیا ہو، لمبے سفر پر ہو یا مختصر سفر پر ہو، اپنی دکان پر گیا ہو، باہر گیا ہو، جب بھی شوہر گھر میں نہ ہو، اس وقت میں وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی شوہر کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، یعنی کوئی خیانت کا معاملہ نہ کرے، کسی سے ناجائز تعلق نہ رکھے، شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں سے فون پر چیٹنگ نہ کرے، دوسرے مردوں سے فون پر باتیں نہ کرے، اور دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات قائم نہ کرے، نہ جسمانی تعلقات قائم کرے، نہ گفتگو کے تعلقات قائم کرے، دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات نہ کرے۔ ومالی، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے کہ اس کو اڑائے نہیں بھیجا، جہاں استعمال کرنا چاہے وہاں استعمال کرے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ چار باتیں جس عورت میں ہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے اچھی۔ نمبر ایک، جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش ہو جائے، یعنی اس طرح کا اپنا ظاہر و باطن اخلاق ایسے رکھیں۔ نمبر دو، شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نمبر تین، شوہر موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی بھی، اپنی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کرے، اس میں کوئی خیانت نہ کرے اور شوہر کے مال میں بھی خیانت نہ کرے۔ تو یہ محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو۔ اور چوتھی چیز جو ایک کامیاب بیوی کے لیے ضروری ہے وہ ہے خدمت۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے، خدمت کرنے کو نوکری نہ سمجھے، اپنے آپ کو کام والی نہ سمجھے۔ شوہر کی خدمت کرنا یہ بھی شریعت کے اعتبار سے عورت کے ذمے ایک حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابیات کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جس طرح مردوں کو اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے ہیں، اس طرح ایک عورت کو اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، میرج لائف کے لیے
ازواج مطہرات اور بنات طاہرات، آپ کی پاکیزہ بیویاں اور آپ کی پاکیزہ بیٹیاں اور آپ کی صحابیات کی سیرت کو، ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی بالکل چہیتی بیٹی، ان کا کیا حال تھا؟ اپنے شوہر کی کیسی خدمت اور گھر کے کام کیسے کرتی تھی؟ اس کو نوکری نہیں سمجھا انہوں نے، اپنی انسلٹ نہیں سمجھا، بلکہ گھر کے کام کتنے کرتی تھی۔ چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، یعنی آٹا پیستی تھی چکی چلا کر، جس کی وجہ سے ہاتھ پر نشان پڑ گئے، گٹے پڑ گئے۔ مشکیزے میں پانی لاتی تھی بھر کر، اس زمانے میں ایسے پانی کا نظام نہیں تھا، کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا۔ پانی لاتے لاتے ان کے سینے کے اوپر والے گلے کے پاس نشان پڑ گئے رسی کے۔ گھر کی خدمت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ کام کر رہے، حضور کو پتا ہے۔ آپ کے پاس خادم ایک مرتبہ لینے کے لیے آئی کہ کوئی غلام دیجئے جو میرے یہ کام کر دے، آپ نے خادم نہیں دیا، رات کو سونے والی تسبیح سکھائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور پڑھ کر سو۔ اس ذکر کی برکت سے وہ قوت اور بدن میں حاصل ہوگی کہ دن بھر کے کام کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو خدمت، شوہر کی خدمت کر کے اس کا دل خوش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر نے ہماری عورتوں کے دماغ خراب کر دیے۔ وہ گھر کے کام کرنے کو نوکری سمجھتی ہے کہ میں کیوں کروں، تو ہر آدمی اپنا کام کرے۔ شوہر کی خدمت کرنا اور بچوں کی خدمت کرنا یہ نوکری نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قاعدے قانون نہیں چلتے، بلکہ قربانیاں چلتی ہے۔ محبت میں تو خدمت خوشی سے کی جاتی ہے۔ سعادت مند ہے وہ عورتیں جو خوشی خوشی اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے، اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ چنانچہ میں نے شروع میں بھی ایک دن بیان کیا تھا کہ جب بھی گھر کے کام کاج کریں، شوہر کی خدمت کرے، تو اس میں نیت کرے کہ میں اللہ اپنے شوہر کو خوش کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ شوہر کے لیے جو بھی کچھ خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے کھانا پکا رہی ہے اور اس کے لیے دوسری خدمت کا انتظام کر رہی ہے، گھر میں صفائی کر رہی ہے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، یہ سب کا سب آپ کا نیکی کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ صرف ایسی رسمی چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ ایک عورت گھر کے کام کاج کرتی ہے، بھی اس کے لیے نیکی میں لکھا جائے گا۔ بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، اور خدمت کے بھی بڑے طریقے ہیں۔ ہر عورت سوچ کر سمجھ سکتی ہے کہ شوہر کا دل کس سے خوش ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کو کون سی چیز کون سے وقت پر دی جائے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو ہر وہ چیز کرنی چاہیے جس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس طرح کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے، اپنی خوش قسمتی سمجھے، اور کبھی اس کا احسان نہ جتلائے کہ میں تمہارا اتنا کام کرتی ہوں۔ اور پانچویں اور آخری چیز بتاؤں کہ ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار رہے، اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے، اس کی طرف سے جو بھی کچھ آئے اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، عید کے موقع پر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے عورتوں میں بھی بیان کیا، عورتوں میں بھی خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ نکالا کرو، خیرات کیا کرو، اپنا مال خرچ کیا کرو۔ عورتوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی تاکید فرمائی۔ اپنی پرس میں سے اور جمع کیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ نکالیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے زیورات دیے تو زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُرِيتُ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ مجھے یہ دکھایا گیا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ جہنم میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اللہ بھلا کرے، ان میں ایک عورت تھی مجمع میں، انہوں نے سوال کیا بیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں، وائی، کائی کو ایسا کہ ہم عورتوں کی جماعت جہنم میں زیادہ جائے گی، وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لِكُفْرِهِنَّ، وجہ ہے ناشکری۔ کفر کا لفظ استعمال کیا، کفر کا ایک معنی ہوتا ہے ناشکری اور ایک معنی ہوتا ہے ایمان کی ضد کفر۔
تو عورتوں نے پوچھا یکفرن باللہ، کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرے گی، یعنی اللہ کو نہیں مانے گی؟ اس لیے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرے گی، شوہر کی ناشکری کرے گی، اس وجہ سے یہ جہنم میں زیادہ جائے گی۔ معلوم ہوا شوہروں کی ناشکری اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو جہنم میں بھیج دے گا۔ یکفرن العشیر، فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ بہت سی عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن کبھی ذرا کچھ دیکھتی ہے، کبھی ذرا کچھ دیکھ لیتی ہے، یعنی کبھی ناگواری پیش آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو پچھلے سارے احسان بھلا دیتی، پچھلے سارے احسان بھلا دیتی ہے، اور کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے گھر میں آگے میں نے کبھی بھلائی دیکھی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے، حضور نے حدیث میں فرمایا ما رأیت منک خیرا قط، یوں کہتی ہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ تمہارے گھر میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے؟ جیسے مشہور ہے کہ تمہارے گھر میں آ کے 3 چیزیں دیکھی ہے، 2 ٹھیکرے، 2 چیٹرے اور 2 لیٹرے۔ 3 چیزیں تمہارے گھر میں آ کے ہم نے دیکھی ہے۔ 2 ٹھیکرے یعنی برتن جو شوہر نے اچھے اچھے لا کے دیے، اس کو کہتے ٹھیکرا، مٹی کا برتن ہوتا ہے ایسا۔ اور اتنے اچھے اچھے کپڑے لا کے شادی کے موقع پر 20-40 جوڑی تو دیے تھے، لیکن کہتی ہے 2 چیٹھڑے دیکھے ہیں، کپڑے کو چیٹھڑے سے تعبیر کرتی ہے جو چولہے پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور 2 بچے آئے ہیں تو کہتے وہ لیٹرے ملے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نے شوہر کے ذریعے سے آپ کی عزت کو محفوظ کیا، آپ کو باہر کمانے کی محتاج نہیں بنایا، وہ کما کر لاتے اور آپ اپنے گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر اطمینان سے کھاتے ہیں۔ کبھی شکر ادا کیجئے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بھیک مانگتے ہوئے راستے پر آپ کو نظر آتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بھیک مانگتے ہوئے راستے پر نظر آتی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے دسترخوان پر تیار کھانا کھاتی ہے، خود اپنے ہاتھ سے پکا کر۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، شوہر کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہے اور کمانے کا مکلف نہیں کیا۔ یہ اعزاز ہے، لیکن بعض عورتوں کو ضد ہے کہ ہم خود کمائیں گے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی بھی احسان شوہر کرے، بہت سی عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا دار ماری، کپڑے لا کے دیے تو پوری دنیا لا کے دیتی ہے۔ شوہر نے آپ کے لیے کوئی ہدیہ پیش کیا، عید کے موقع پر آپ کو کوئی ڈریس لے کے دیا، تو اس کو کم از کم جزاک اللہ تو کہو، اس کا شکریہ تو ادا کرو۔ یہ تو حق ہے، دیا حق ہے تو کیا ہوا؟ شوہر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے۔ دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے شکر گزار بنے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ شوہر آپ کے لیے کما کر لاتا ہے اور آپ گھر میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو ان کا اس پر شکریہ ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور انسانوں کا بھی شکر ادا کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ایک عورت کو کامیاب بناتی ہے۔ اس موضوع پر اور بھی باتیں ہیں لیکن موقع نہیں ہے۔ بہرحال جو باتیں کہی گئی اس کو اپنے دل میں بٹھائے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لائے، تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ پھر ایک مرتبہ آخر میں کہتا ہوں کہ آج کی جو باتیں ہیں وہ صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ عورتیں ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا کر رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ مرد ان باتوں کا غلط استعمال نہ کریں اور اپنی عورتوں کو طعنہ زنی نہ کرتے رہیں، اور یہ ساری روایتیں اپنے مقصد کی یاد رکھ کے اس کا مس یوز نہ کریں۔ اور کل جو باتیں کہی تھی وہ ہمارے بھائیوں کے لیے تھی، شوہروں کے لیے تھی، وہ ان باتوں کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں، عورتیں ان باتوں کو بھول جائیں، اور آج جو باتیں کہی ہے وہ مت بھول جائے۔ دونوں اپنے اپنے حقوق کی اور اپنے ذمے کی جو باتیں ہیں وہ یاد رکھیں، تو انشاءاللہ گھر کا نظام بہتر بنے گا۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوشگوار ازدواجی زندگی والا گھر بنائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں بھر دے، گھروں کو اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ آج 26ویں رات ہے رمضان المبارک کی، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ بڑی مبارک راتیں ہیں، نورانی راتیں ہیں، کوئلے جیسے کالے دل ان راتوں میں نورانی بن جاتے ہیں۔ قدردانی کی ضرورت ہے۔
اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے الحمدللہ آج تراویح میں ہمارا قرآن بھی ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور پورا قرآن مجید نماز کی حالت میں پڑھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے. اور ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے آج ختم قرآن کی دعا ہم بھی کریں گے. ابھی بیان شروع کرنے سے 2-3 منٹ پہلے ہی نماز تراویح ختم ہوئی اور اس کے بعد بیان ہوا. یہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی قرآن کا ختم تھا. انشاءاللہ ابھی ہم ختم قرآن کی دعا کریں گے. آپ سب بھی اس میں شریک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر مانگے. ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سن لے، قبول فرمائے. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سنتے ہی ہے، قبول کرتے ہی ہیں. یقین کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اللہ کو منائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائیں گے. دعا کر دیجیے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، يا عصمة البائس الخائف المستجير، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، يا حرز الضعفاء، ويا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منجي الغرقى، ويا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، ويا منجي الغرقى، ويا منقذ الهلكى، يا وهاب يا تواب يا رزاق، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا جواد، يا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. إن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك، وإن تطرد فمن يرحم سواك، وإن تطرد فمن يرحم سواك. اللهم اللهم
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالنون نورا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالياء يقينا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے رحیم و رحمان اللہ، اے ہمارے تواب اللہ، اے ہم سے بہت پیار کرنے والے ہمارے رب، اے ہم سے بہت قریب ہمارے رب، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے ہمارے پیارے رب. رات کے اس اندھیرے میں جب رات آدھی ہونے جا رہی ہے، مبارک مہینہ، مبارک عشرہ، مبارک رات، اے اللہ، آپ کے بندے اور بندیاں ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر حاضر ہیں. پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکے، زبان اس قابل نہیں کہ کچھ سوال کر سکے، لیکن میرے مولا آپ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کر سکے، نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ الہی، آپ کے گنہگار بندے آپ کے در پر آئے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئے ہیں. اگر آپ معاف کریں تو آپ اسی کے اہل ہیں. اللہ، آپ کی شان کی یہی لائق ہے کہ آپ اپنے در پر آنے والوں کو معاف کر دیں. پیارے اللہ، آپ کے نبی نے تو ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ جب آپ کا کوئی بندہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے
اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے. پیارے اللہ، اگر آپ ہمیں بھگا دیں تو اللہ آپ کے سوا کون رحم کرنے والا ہے؟ ہمارا آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ آپ اکلوتے ہمارے رب ہیں. ہمارے جیسے آپ کے بے شمار بندے ہیں، لیکن ہمارا آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. پیارے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ جی معاف کر دیجئے. بہت نسبتیں جمع ہے. پیارے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے. آپ کے فضل سے آپ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہو کر اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت ملی. اللہ میں اعتراف ہے، جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسا نہیں پڑھ سکتے. اس میں بڑی کمی کوتاہیاں رہ گئی، معاف کر دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے، اور اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ایک ایک حرف پر وہ نیکیاں لکھ دیجیے جو ہمارے گمانوں سے زیادہ ہو. پیارے اللہ، پیارے اللہ، قرآن کے نور کو ہمارے سینوں میں اتار دیجیے. قرآن کی ہدایت سے ہمیں ہدایت دے دیجیے. قرآن کی شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اللہ ہم نے گناہ کیے اور آپ نے دیکھے. اے اللہ آپ کے سوا لوگ تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن مولا آپ معاف کر دے تو سارا معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا. اب معاف کر دیجیے نا مولا. مولا معاف کر دیجیے. اللہ سارا اختیار تو آپ کے پاس ہے. اللہ سارا اختیار تو آپ کے پاس. آپ کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے. آپ معاف کر دیں تو کون آپ کو پوچھنے والا ہے؟ اللہ دنیا میں اگر کسی افسر کے پاس جائے، جس کے اوپر کوئی افسر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی اوپر جواب دینا ہے. اللہ آپ کو تو کسی کو جواب نہیں دینا ہے. آپ معاف کر دیں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. پیارے اللہ معاف کر دیجیے نا. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ کامل مغفرت فرما دیجیے. اللہ سب گناہوں سے درگزر فرما دیجیے. سارا حساب پاس کر دیجیے. گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. مولا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. مولا آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے. مولا ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو نہیں بچ پائیں گے. اللہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار گناہوں کے راستے پر پڑ جاتے ہیں. اللہ بھٹک جاتے ہیں. اللہ بھٹکنے سے بچا لیجیے. استقامت کے بعد ڈگمگانے سے بچا لیجیے. اللہ اس مہینے میں آپ نے توفیق دی. اے اللہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی. اے اللہ رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کی توفیق چھین نہ لینا. 5 وقت کی نمازیں تہجد کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. اساتذہ و مشائخ کے، بھائی بہنوں کے، بیوی بچوں کے، محبین، متعلقین، محسنین کے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو جہنم سے برات عطا فرما دیجیے. اللہ روزانہ افطار کے وقت آپ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں. ہمارا بھی نام جہنم سے بری ہونے والوں میں لکھ دیجیے. پوری امت مسلمہ کو جہنم سے برات عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ آپ اگر معاف کر دیں گے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی، ہمیں بھی خوشی ہوگی، آپ کے نبی بھی خوش ہوں گے، فرشتے بھی خوش ہوں گے. اگر آپ معاف نہ کریں، اے اللہ، اے اللہ آپ کے بندے بھی خوش نہیں ہوں گے، آپ کے نبی بھی خوش نہیں ہوں گے، فرشتے بھی نہیں، شیطان خوش ہوگا. یار اللہ وہ آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. اللہ ہمارے اور آپ کے دشمن کو خوش ہونے کا موقع مت دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے نا. اللہ اپنی قدرت دکھا دیجیے. اللہ وہ شیطان چڑھاتا ہے تمہارے اتنے گناہ ہے کون معاف کرے گا. یا اللہ آپ معاف کر کے دکھا دیجیے کہ آپ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ گناہوں کے اثرات بھی زندگی سے مٹا دیجیے. گناہوں کی نحوستوں کو ختم فرما دیجیے. اس کی بے برکتیوں کو ختم فرما دیجیے. پیارے اللہ آئندہ ہمیں نیکیوں والی، تقوی والی زندگی عطا فرما. رمضان کا مہینہ آپ نے تقوی کے لیے دیا تھا. اللہ تقوی دے دیجیے. اپنے دیکھنے کا دھیان دے دیجیے. ہر طرح کے گناہوں سے، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما. پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے کاموں میں لگا دیجیے.
کہ اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما دیجیے، ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایمان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والا بنا، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنے والا بنا، یقین صادق عطا فرما، شک شبے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ عقائد حقہ عطا فرما، صحیح عقائد عطا فرما، عقائد میں ڈگمگا جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ علماء حق کا ساتھ دینے کی اور ان کے پیچھے چلنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کے نام پر دھوکہ دینے والوں ظالموں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، دین کے نام پر لوگوں کو بہکانے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اللہ عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، عافیت پر شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ ہمیں تواضع عطا فرما، انکساری عطا فرما، عبدیت عطا فرما، توکل عطا فرما، انابت عطا فرما، اے اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، عجب اور خود پسندی سے حفاظت فرما، اخلاص کامل عطا فرما، للہیت عطا فرما، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کا شوق عطا فرما، اللہ عبادات کی نیکیوں کی رغبت اور گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا کردار عطا فرما، مزاج میں نرمی پیدا فرما، بیجا غصہ کرنے سے حفاظت فرما، اللہ زبان کے غلط استعمال سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے حفاظت فرما، اللہ آپ کے دیے ہوئے قیمتی اعضاء ہم نے آپ کی نافرمانی میں استعمال کیے، آپ کی دی ہوئی ان قیمتی آنکھوں سے نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھی، زبان سے نہ بولنے کی چیزیں بولی، کانوں سے نہ سننے کی چیزیں سنی، پیر سے چل کر نہ جانے کی جگہوں پر گئے، ہاتھ سے نہ پکڑنے کی چیزیں پکڑی، دماغ سے نہ سوچنے کی چیزیں سوچی، ارے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ان صلاحیتوں کو صحیح کاموں میں لگا دیجیے جو زندگی کا حصہ باقی ہے، پیارے اللہ آپ کی اطاعت میں اور آپ کے دین کے پیچھے لگانے کی توفیق عطا فرما، ہماری ظاہری اور باطنی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما، اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ وسعت والی روزی عطا فرما، اے اللہ فقر و فاقہ سے ہماری حفاظت فرما، کسی کا محتاج اور دست نگر بننے سے ہماری حفاظت فرما، کسی کے ساتھ اپنی امیدیں لگانے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل سے ایسی جگہوں سے روزی عطا فرما جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو، پیارے اللہ صحیح معنی میں ہمیں آپ کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کی جگہ قائم فرما، اچھا بنا کر اچھے لوگوں کی جگہ قائم فرما دیجئے، اللہ ہمیں اچھا بنا کر اچھے لوگوں کی جگہ قائم فرما دیجئے، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، پیارے اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، آج جو کلام پاک ختم ہوا پیارے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، سال بھر قرآن پاک کی تلاوت کو آسان فرما دیجئے، اللہ ہمارے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیجئے، جس طرح آپ نے الفاظ پڑھائے پیارے اللہ معنی بھی سمجھا دیجئے، اس پر عمل کی توفیق بھی دے دیجئے، اللہ عمل کی توفیق بھی دے دیجئے، ہم سب کو قرآن پاک کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ پیارے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے امت کی مظلومیت کو ختم فرما، امت کا شرازہ بکھر گیا ہے کہ اللہ دوبارہ مجتمع فرما، اے اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، اللہ ہم علماء کو اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قائدین کی ہدایت رہنمائی فرما، اللہ انہیں غیرت ایمانی عطا فرما، ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرما، اللہ مساجد کو کھلوا دیجیے، اللہ پوری دنیا کی چیزیں کھل رہی ہے، شادی بیاہ میں لوگ جا رہے ہیں، موت میت میں جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جمع ہونے پر پابندی، اور اللہ صحیح سمجھ دے دیجیے، اللہ صحیح سمجھ دے دیجیے، اللہ صحیح سمجھ دے دیجیے، جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما، اور اپنے فضل سے اللہ اس وبا اور مصیبت کو امت کے سر سے ٹال دیجیے، اللہ اس کے پیچھے جو سازشیں ہیں اس سے امت مسلمہ کی پورے طور پر حفاظت فرما، پیارے اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ کو بہترین بدلہ عطا فرما، اپنی شان نشان بدلہ عطا فرما، پیارے اللہ اپنی شان نشان بدلہ عطا فرما، پیارے اللہ جو ہمارے مرحومین ہم اپنی رحمت میں پہنچ چکے ان سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما، اللہ شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما، اس رات میں ہمیں اپنی خصوصی خیر سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عافیت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عافیت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ یہ سننے والوں میں جتنے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سی جائز مرادیں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے اور دلوں میں رکھ کر نہیں سہ سکتے،
مولا آپ تو دلوں کے راز سے واقف ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہم سب کی بیماریوں کو دور کر دیجئے، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، بہت سے تیرے بندوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ لکھا جن کا ہم پر حق ہے، پیارے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کو ہماری ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمارا اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرما۔ اے اللہ زندگی میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب موت کا وقت آئے تو